السلام علیکم، میں آصف عزیز آپ کی خدمت میں جھارکھنڈ مادھمک آچاریہ کا آنسر کی لے کے حاضر ہوا ہوں۔ تو چلیے بنا کسی تاخیر کا جلدی سے دیکھتے ہیں ان سوالات کا تجزیہ کہ کون سے سوالات کو ہم کو چیلنج کرنا ہے اور کون سے سوالات ایسے ہیں جس کے چاروں آپشن غلط ہے، کون سے سوال جو ہے وہ سرے سے ہی سوال غلط ہے۔ اس کا پہلا کوشچن ہے اردو زبان کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ تو اس میں ہند یوروپی اور ہند آریائی، ٹھیک ہے، آیوگ مان رہا ہے ہند آریائی، لیکن اگر ہند آریائی اور ہند یوروپی دونوں ہے تو اس کا صحیح آنسر ہونا چاہیے ہند یوروپی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہند یوروپی زبانوں کا سب سے بڑا خاندان ہے۔ اس کی ایک اہم شاخ ہے ہند ایرانی، اور ہند ایرانی کی ایک ذیلی شاخ ہے ہند آریائی، ایک آریائی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہند آریائی زبانوں کا خاندان تو نہیں ہے، لیکن خاندان سے کم نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہے سب کے سب اسی سے تعلق رکھتی ہے، کچھ زبانوں کو چھوڑ کر کے، ٹھیک ہے۔ تو آیوگ یہ ہند آریائی مان رہا ہے، آپ چاہیں تو اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو پھر ہند آریائی جو آیوگ دیا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قدیم ہند آریائی دور کی نشاندہی کیجیے۔ اس کا صحیح جواب دیا ہے آیوگ نے 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک۔ درجہ ذیل کی کون سی بولی مغربی ہندی کی بولیوں میں شامل نہیں ہے؟ اس کا بھی صحیح آنسر دیا ہے آسامی۔ ناصر کاظمی کی شاعری کا وہ کون سا مجموعہ ہے جو ان کے وفات کے بعد شائع ہوا اور بے حد مقبول ہوا؟ اس کا صحیح جواب ہے پہلی بارش۔ تو جس نے اس پہلی بارش لگایا ہوگا اس کا صحیح ہوگا۔ ناصر کاظمی کو ان کے مخصوص دھیمے لہجے اور کلاسیکی رچاؤ کی بنا پر کس عظیم شاعر کا پرتو کہا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے میر تقی میر۔ جس نے لگایا ہوگا اس کا صحیح ہوگا۔ شہریار کا اصل نام کی نشاندہی کیجیے۔ اس کا صحیح جواب ہے کنور اخلاق محمد خان، ٹھیک ہے۔ سعادت حسن منٹو کے خاکوں کا مجموعہ گنج فرشتے اپنے عنوان کے اعتبار سے کیا ظاہر کرتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے انسانی عیوب اور کمزوریوں کا بیان۔ اردو تنقید کا وہ کون سا دیوستان ہے جو متن یعنی ٹیکسٹ کو مصنف کی زندگی اور سماجی حالات سے الگ کر کے دیکھنے کی دعوت دیتا ہے؟ صحیح جواب ہے ساقیاتی تنقید، ٹھیک ہے۔ اقبال نے کس شخصیت کو اپنا روحانی پیر یا مرشد کہا ہے؟ مولانا جلال الدین رومی۔ درجہ ذیل میں کون سی کتاب دکن میں اردو نثر کی ابتدائی روایت کی نمائندہ ہے؟ دیکھیے بہت سارے لوگ سبرس کو مان رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یاد رہے کہ سبرس سے لگ بھگ 50 سال پہلے کی کتاب معراج العاشقین ہے، اور معراج العاشقین کو اردو نثر کی پہلی کتاب مانی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بھلے ہی یہ ادبی نہیں ہے، مذہبی ہے، لیکن نثر کی کتاب ہے۔ تو جو لوگوں نے معراج العاشقین لگایا ہے اس کا صحیح جواب ہوگا، ٹھیک ہے۔ آیوگ نے اس کا جواب غلط دے رکھا ہے، باغ و بہار دیا ہے، تو اس کو آپ لوگ چیلنج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا چیلنج آپ کیجئے گا، اس کا حوالہ بھی میں نے دے دیا ہے، PDF بھیج دیا تھا میں نے گروپ میں، وہ دیکھ لیجئے گا۔ اور ابھی یہاں بھی میں بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ کتاب ہے
اردو ادب کی تنقیدی تاریخ، ادب کی تنقیدی تاریخ، مصنف کا نام ہے احتسام حسین اور صفحہ ہے اردو ادب کی تنقیدی تاریخ، اس میں ہے صفحہ نمبر بار خاطر صفحہ نمبر ہے 27۔ اس حوالے کا میں نے پی ڈی ایف بھی سینڈ کر دیا ہے گروپ میں۔ کن کی ہے، یہاں کن نہیں ہے بلکہ یہ دکن ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کٹا ہوا ہے دال۔ دکن کی پہلی باقاعدہ نثری کتاب، دیکھیے سبرس کے مصنف کون ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ملا وجی۔ دونوں سوال کی نوعیت کو سمجھیے، یہاں باقاعدہ نثری کتاب پوچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات کہ یہاں پہ آپشن معراج العاشقین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر معراج العاشقین رہتا دکن کی پہلی نثری کتاب کے مصنف کون ہے، ٹھیک ہے، یا دکن سوال ایسے ہوتا دکن کی پہلی نثری کتاب کون سی ہے؟ معراج العاشقین اور سبرس دونوں ہوگا تو جواب معراج العاشقین ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں اور اگر اسی میں باقاعدہ لکھ دے گا تو جواب ہو جائے گا سبرس، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں سوال کچھ اور ہے، یہاں پوچھ رہا ہے سبرس کے مصنف کون ہیں، تو ملا وجی۔ تو یہ صحیح دیا ہے۔ فورٹ ولیم کالج، یہاں یہ چیز پہ دھیان دیجیے۔ شمالی ہند میں لکھی گئی وہ کون سی کتاب ہے جسے اردو نثر کا سنگ میل سمجھا جاتا ہے؟ اب نو ترجمہ مرصع کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے فورٹ ولیم کالج، تو اس کا صحیح جواب ہوگا باغ و بہار۔ آیوگ دیا ہے نو ترجمہ مرصع جو غلط ہے، آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں اور اس کا حوالے کے لیے آپ دے سکتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے باغ و بہار، کتاب کا نام ہے باغ و بہار، اس کو مرتب کیا ہے رشید حسن خان نے اور صفحہ نمبر 13 اس کو لگائیے گا۔ دکن میں صوفیاء کرام کی نثری خدمات کے حوالے سے معراج العاشقین کس کی طرف منسوب ہے؟ یعنی کہا گیا کہ کس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ معراج العاشقین اس کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا خواجہ بندہ نواز گیسو دراج۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں سید محمد حسینی ہوگا، بالکل ہوگا وہ، لیکن یہاں آپشن میں نہیں ہے، تو جواب کیا ہوگا؟ خواجہ بندہ نواز گیسو دراج ہی ہوگا۔ اگر یہاں سید محمد حسینی رہتا تو وہ ہو جاتا صحیح آنسر۔ آگے چلتے ہیں۔ شمالی ہند میں قصہ گوئی کی روایت پر مبنی کتاب فسانہ عجائب کے خالق کون ہیں؟ رجب علی بیگ سرور، صحیح جواب دیا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ دکن کے نثری ادب میں شکایت نامہ اور تلاوت الوجود جیسی علمی کتابیں کس عہد میں لکھی گئیں؟ صحیح جواب دیا ہے
بہمنی عہد میں، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا بندہ نواز گیسودراج کا ہی ہے۔ دکن کی داستان سبرس میں عقل اور دل کس شہر کے بادشاہ دکھائے گئے ہیں؟ اس کا جواب دے رہا ہے آیوگ دکن اور ہند، بلکہ جواب ہوگا سیستان اور تن۔ تو اس کو آپ حوالے کے لیے دیجیے گا، کتاب کا نام ہے سبرس، مرتب ہے اس کا سمیم انہونی، اور پیج نمبر 17 لگائیے گا۔ شمالی ہند کی کتاب رانی کیتکی کی کہانی کی خاص بات کیا ہے؟ تو یہ بھی رانی کیتکی کی کہانی، اس کی سب سے اہم خصوصیت ہے عربی اور فارسی الفاظوں سے یہ پرہیز کیا گیا، یعنی خالص اردو زبان میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ آیوگ دے رہا ہے منجوم داستان، جبکہ یہ منجوم داستان نہیں ہے، یہ نثری داستان ہے، ٹھیک ہے، نثری داستان ہے۔ تو یہ آیوگ غلط دیا ہے، اس کو بھی آپ چیلنج کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ لگائیے گا، یہ کتاب کا نام ہے رانی کیتکی کی کہانی، اور اس کے مرتب ہیں ڈاکٹر سید سلیمان، مرتب ڈاکٹر سید سلیمان حسین، اور اس کا صفحہ نمبر لگائیے گا 9۔ دکن کے مشہور نثری رسالے کلمۃ الحقائق کے مصنف کون ہے؟ تو یہاں چاروں آپشن غلط ہے، اس کا کوئی بھی آپشن صحیح نہیں ہے، چاروں آپشن غلط ہے۔ اس کو بھی آپ چیلنج کیجیے گا، ہے نا، اس کو چیلنج کیجیے گا۔ اس کا ہے کتاب کا نام اردو ادب کی تنقیدی تاریخ، مصنف ہے احتسام حسین، اور صفحہ نمبر لگائیے گا 31۔ دکن کے مشہور رسالے کلمۃ الحقائق کے مصنف کون ہے؟ یہاں جواب دے رہا ہے آیوگ ملا وجہی، جبکہ جواب ہے برہان الدین جانم۔ سیم یہی حوالہ اس میں بھی آپ لگائیے گا، یہ دونوں کوشچن چیلنج ہوگا، اور دونوں کے لیے ایک ہی حوالہ کام آئے گا، ٹھیک ہے، ایک ہی ریفرنس کام آئے گا۔ شمالی ہند میں فورٹ ولیم کالج کی کس کتاب میں حاتم طائی کے قصوں کو نثری شکل دی گئی ہے؟ جواب دے رہا ہے اخلاق ہندی، جبکہ جواب ہوگا آرائش محفل، ٹھیک ہے، آرائش محفل ہوگا۔ تو اس کو بھی آپ چیلنج کیجیے گا، اس کو بھی آپ چیلنج کیجیے گا۔ اور یہ کتنا نمبر کوشچن ہے؟ 20 ہے نا، 20، 18، 19، 20 ہے، تو اس کو بھی چیلنج کیجیے گا، اور اس کو آپ دیجیے گا حوالے کے طور پہ لگائیے گا۔ کتاب کا نام ہے قصہ حاتم طائی موسوم آرائش محفل، اس کو ترتیب دیا ہے اس کتاب کو اطہر پرویز نے، اس کا صفحہ نمبر 5 لگائیے گا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اردو داستانوں کا وہ کون سا بنیادی جز ہے جس کے بغیر داستان کا تصور ممکن نہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے مافوق الفطرت عناصر، یہ صحیح جواب دے رہا ہے۔ فورٹ ولیم کالج کے قیام کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ صحیح جواب دے رہا انگریزی افسروں کو ہندوستانی زبان سکھانا۔ میر امن نے باغ و بہار
باغ و بہار کس فارسی کتاب کے ترجمے پر لکھی ہے؟ قصہ چہار درویش، صحیح جواب دے رہا ہے۔ داستان فسانہ احزاب میں کس شہر کی تہذیب و معاصرت کی بھرپور عکاسی کی ہے؟ صحیح جواب دے رہا ہے لکھنؤ۔ اقبال کا وہ کون سا مجموعہ کلام ہے جو ان کے وفات کے بعد شائع ہوا ہے؟ صحیح جواب دے رہا ہے ارمغان حجاز۔ داستان فسانہ عجائب کا اسلوب باغ و بہار سے کس طرح مختلف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے یہ مکفّہ اور مجزا نثر میں ہے، ٹھیک ہے؟ کون؟ یہ فسانہ عجائب، اور یہ سلیس میں ہے، تو یہ جواب صحیح دے رہا ہے۔ داستان میں طلسم سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب بھی صحیح دے رہا ہے ایک جادوئی دنیا جو عقل کو حیران کر دے۔ فورٹ ولیم کالج کی وہ کون سی کتاب ہے جو پنچتنتر سے اردو ترجمہ ہے؟ دھیان دیجیے یہ سوال ہی غلط ہے، اس کو آپ چیلنج کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں ہونا چاہیے فورٹ ولیم کالج کی وہ کون سی کتاب ہے جو پنچتنتر کا اردو ترجمہ نہیں ہے؟ تو تب ہوگا اس کا آنسر نثر بے نظیر، کیونکہ سنگھاسن بتیسی، اخلاق ہندی اور بیتال پچیسی یہ تینوں پنچتنتر کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا حوالہ لگائیے گا آپ کون سا؟ کتاب کا نام ہے فورٹ ولیم کالج تحریک اور تاریخ۔ کتاب کا نام ہے فورٹ ولیم کالج تحریک اور تاریخ۔ اس کے مصنف ہیں وقار عظیم، اور پیج نمبر ہے 95، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی آپ چیلنج کیجیے گا۔ داستانوں کے دور اردو ادب میں کس صنف کی آمد کے بعد ختم ہوا؟ اس کا صحیح جواب کیا دے رہا ہے؟ ناول، ٹھیک ہے۔ داستان باغ و بہار میں پہلا درویش کس ملک کا بادشاہ تھا؟ صحیح جواب دے رہا ہے یمن۔ سیر پہلے درویش کی، یہ چیلنج کیجیے گا، یہ مل جائے گا، اس میں کچھ عطا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس کا چیلنج کیسے کیجیے گا؟ اس کا کوئی حوالہ بھی نہیں ہے، دیکھ لیجیے گا کہ بغیر حوالے کے اگر سبمٹ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اسی کا اسکرین شاٹ لے کے حوالے میں ڈال دیجیے گا اور بتا دیجیے گا کہ آپ کا سوال واضح نہیں ہے۔ وہاں یہاں لکھ دیجیے گا کہ پوچھا گیا سوال پوری طرح سے واضح نہیں ہے، اور لگا دیجیے گا۔ ناول کے اجزائے ترکیبی میں وہ کون سا جز ہے جو کہانی کے واقعات کی ترتیب اور کڑیوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے؟ صحیح جواب دے رہا ہے پلاٹ۔ پریم چند کے اس مشہور ناول کا نام کیا ہے جس میں کسان حوری کی زندگی اور سماجی جدوجہد کو موضوع بنایا گیا ہے؟ گودان، صحیح دے رہا ہے۔ مرزا ہادی رسوا کا ناول امراض و ادا کی شہر کی زوال پذیر تہذیب کی مرقع پیش کرتا ہے؟ صحیح جواب ہے لکھنؤ۔ ناول آگ کا دریا میں قرۃ الحیدر نے 2500 سالہ تاریخ بیان کرنے کے لیے کون سی تکنیک استعمال کیا ہے؟ شعور کی رو، صحیح جواب دے رہا ہے۔ ناول فائر ایریا کے مصنف کون ہیں جس میں کوئلے کے کانوں میں کام کرنے والے کی زندگی؟ الیاس احمد گدی، صحیح دے رہا ہے۔ ناول امراض ادا کا وہ کون سا کردار ہے جو ناول کی ہیروئن کو اغوا کر کے فیض آباد سے لکھنؤ لاتا ہے؟ دلاور خان، صحیح دے رہا ہے۔ ناول آگ کا دریا کا آغاز ٹی ایس ایلیٹ کی مشہور نظم کے مصروں کے ترجمے سے ہوتا ہے؟ دا ویسٹ لینڈ، صحیح دے رہا ہے۔ ناول گودان میں دھنیا کا کردار پریم چند کے کس فلسفے یا تصور کی نمائندگی کرتا ہے؟ اس کا صحیح جواب دے رہا ہے جرات مند اور حقیقت پسند دیہاتی عورت، یہ صحیح جواب ہے۔ ناول فائر ایریا میں ساج بنوا کا کردار کہیں نہ کہیں ہوگا فائر ایریا میں، ویسے میں نے پڑھا ہے 2 بار کتاب، میرے نظر سے
یا تو گزرا ہوگا ذہن سے نکل گیا ہے یا تو پتہ نہیں کیا ہے یا نہیں بھی ہے، اس کے بارے میں ہم کنفرم نہیں بتا سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب دے رہا ہے کان کنی سے وابستہ استحصال زدہ مزدور، ہو بھی سکتا ہے صحیح جواب، کیونکہ مزدوروں کا طبقہ تو اس میں دکھایا گیا ہے اس ناول میں۔ آگ کا دریا کہ وہ کون سے 4 مرکزی کردار ہیں جو مختلف زمانوں بدھ مت دور سے قیام پاکستان تک میں بار بار جنم لیتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہوگا گوتم، ہری شنکر، چمپا اور نرملا۔ بہت سارے لوگ کا کہنا ہے کہ نرملا ہے ہی نہیں، بالکل ہے نرملا، اور یہ 3 ادوار میں آتی ہیں نرملا، ٹھیک ہے، پہلا دور میں ہے، آخری دور میں ہے اور تیسرا دور میں ہے۔ دوسرا دور میں یہ شاید نہیں ہے، لیکن یہ 3 دور میں ہے نرملا۔ ہم نے ناول پڑھا ہے، پتہ ہے، یہ تینوں کوشچن نہیں ہوگا، اس تینوں آنسر نہیں ہوگا۔ افسانے کے اعزازی ترکیبی میں کون سا عنصر ہے جو اسے ناول سے ممتاز کرتا ہے اور جس کا مطلب ہے کہ افسانہ ایک ہی نشست میں پڑھا جائے؟ اس کا صحیح جواب دے رہا ہے وحدت التاثیر، جو بالکل درست ہے۔ پریم چند کے افسانہ پوش کی رات کا مرکزی کردار کون جھر سے بچنے کے لیے کتے جبرا کے ساتھ کھیت کی رکھوالی کرتا ہے؟ ننکو، صحیح جواب دے رہا ہے۔ سعادت حسن منٹو کے افسانہ نیا قانون کا ہیرو منگو پیشے سے کیا تھا؟ تو کوچوان، صحیح جواب دے رہا ہے۔ کرش چندر کا افسانہ کالو بھنگی کس صنف ادب کے قریب تر محسوس ہوتا ہے؟ خاکہ نما، افسانہ صحیح دے رہا ہے۔ عصمت چغتائی کا افسانہ چوتھی کا جوڑا کس سماجی مسئلے کی نشاندہی کرتا ہے؟ یہ آنسر دے رہا ہے مزدور کی ہڑتال، جو غلط ہے۔ صحیح جواب ہوگا جہیز اور شادی کے مسائل۔ تو اس کو آپ چیلنج کیجئے گا۔ کتاب کا نام ہے عصمت چغتائی نقد کی کسوٹی پر، نقد کی کسوٹی پر۔ مرتب ہے اس کا ڈاکٹر جمیل اختر، اور پیج نمبر لگائیے گا اس کا، پیج نمبر اچھا اس میں دیکھ لیجئے، پیج نمبر اس میں چھوٹ گیا ہے، پی ڈی ایف بھیجے ہیں اس میں ہے، دیکھ لیجئے گا۔ آگے دیکھیے، راجندر سنگھ بیدی کے افسانے لاجونتی میں سندر لال اپنی بیوی کے واپس آنے پر اسے کیا نام دیتا ہے؟ دیوی، صحیح دے رہا ہے جواب۔ انتظار حسین کا افسانہ آخری آدمی کس قدیم مذہبی تاریخی روایت کی بنیاد بنا کر لکھا گیا ہے؟ جواب ہے بنی اسرائیل کا بندر بننا، صحیح جواب دے رہا ہے۔ غیاث احمد گدی کا افسانہ پرندہ پکڑنے والی گاڑی کس انسانی کیفیت کی علامت ہے؟ صحیح جواب ہے خوف اور بے بسی کی، صحیح دے رہا ہے۔ شین اختر کے افسانے خاندان کی ناک میں کس بات پر طنز کیا گیا ہے؟ جھوٹی سماجی انا اور خاندان کی وقار، صحیح جواب دے رہا ہے۔ ذکی انور کا افسانہ ڈائنامائٹ کس ماحول کی عکاسی کرتا ہے؟ جواب یہ غلط دے رہا ہے، صنعتی اور لیبر ایریا کا ماحول، بلکہ اس کا صحیح جواب ہوگا دیہی زندگی۔ اس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں، شین اختر کا افسانہ ڈائنامائٹ کو لگا دیجئے گا، ڈائنامائٹ، یہ افسانے میں ہی 2-3 پیراگراف سے ہی واضح ہو جائے گا کہ یہ جواب غلط دیا انہوں نے۔ منظر کاظمی کے افسانے آسمان سے گرتی ہوئی روٹیاں میں روٹیوں کے گرنے کس فلسفے کی علامت ہے؟ بھوک اور انسانی ذلت کا المیہ، یہ بالکل صحیح جواب دے رہا ہے۔ بہت سارے لوگ آسمانی برکت اور مذہبی سوچ رہا ہے، وہ غلط ہے، یہاں اسی فلسفے کو بنیاد بنا کر اس نے کہانی کو لکھا ہے۔ افسانہ نیا قانون کے اس پیراگراف کو پڑھ کر سوال کا جواب دیجیے۔ نئے قانون کے آنے کی خوشی میں منگو نے آج اپنے ٹانگے کو خوب سجایا تھا، اسے یقین تھا کہ 1 اپریل کو سب کچھ بدل جائے گا۔ منگو کی یہ خوش فہمی کس سیاسی واقعے سے وابستہ ہے؟ صحیح جواب دے رہا ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935، صحیح جواب دے رہا ہے۔
راجندر سنگھ بیدی نے اپنے افسانوی مجموعہ دانا دام کے اس افسانے لاجونتی میں لاجو کو حاصل کرنے کے بعد سندر لال کے رویے پر برہما کے برتن کی مثال کیوں دی ہے؟ یہ صحیح جواب دے رہا ہے چھونے سے کیا ہے پورا چھونے سے ٹوٹ جانے کے ڈر سے، یہ صحیح جواب دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں سمجھتا تھا، اسے بہت طاقتور سمجھتا تھا، یہ بالکل غلط ہے۔ وہ اسے دوبارہ بیچنا چاہتا تھا، یہ بھی بہت غلط ہے۔ اور یہ گنہگار عورت ہے، یہ افسانے کا لب و لباب ہے ہی نہیں، یہ سمجھتا ہی نہیں تھا سندر لال اس کو، کس کو؟ لاجونتی کو، ٹھیک ہے۔ انتظار حسین کے افسانہ آخری آدمی میں الیاسف کا کردار کس چیز کی علامت ہے جو انسانی بقا کے لیے لڑتا ہے؟ صحیح جواب دے رہا ہے۔ پریم چند کے افسانے پوس کی رات کے اختتام پر جب ہلکو کہتا ہے چلو اب رات کو یہاں سونا تو نہ پڑے گا، تو یہ جملہ کس چیز کی علامت کی عکاسی کرتا ہے؟ جواب دے رہا ہے شدید مایوسی اور بے بسی، جو بالکل غلط ہے۔ اس کا صحیح جواب اگر مانے گا تو نظام کے خلاف آواز بلند کرنا، یا اگر اس کو نہیں مانے تو سستی اور کاہلی، یہ دونوں ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ سٹیک آنسر، زیادہ قریب آنسر نظام کے خلاف آواز بلند کرنا، کیونکہ جب ننکو یہ بات کہتا ہے نا تو وہ کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ ایسا نہیں تھا کہ جبرا کے اٹھانے کے باوجود بھی ننکو نہیں اٹھ سکتا تھا، وہ اٹھ سکتا تھا، لیکن وہ جان بوجھ کر سویا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کیا فائدہ ہے ایسے کھیت کو بچانے کا، ایسے فصل کو بچانے کا جو بعد میں مہاجن کا ہی ہوگا، اسی لیے وہ جبرا کے سونے کے باوجود بھی سوتا رہا۔ تو یہ ایک بغاوت کی علامت ہے، ٹھیک ہے، خاموش بغاوت کی علامت، ٹھیک ہے۔ اور آپ اس کو لگائیے گا حوالے کے طور پہ، اگنو کی کتاب ہے یہ بالکل مانے گا، اگنو آتھینٹک بک مانی جاتی ہے اگنو کی، ٹھیک ہے۔ اس میں اگنو کی کتاب ہے اکائی 11، اس میں بلاک ہے 2 افسانہ، ٹھیک ہے۔ اب پیج نمبر ہے اکائی پوس کی رات، یہاں اس افسانے کا تجزیہ بھی دیا ہوا ہے، پوس کی رات، اور صفحہ ہے یہاں، پیج ہے 11۔ ڈاکٹر محمد حسن کا ڈرامہ ضحاک ایک سیاسی تمثیل ہے۔ اس ڈرامے میں ضحاک کے کندھوں سے نکلنے والے سانپ جدید سیاسی تناظر میں کس علامت کو ظاہر کرتا ہے؟ یہ جواب صحیح دے رہا آمرانہ قوتوں کی بڑھتی ہوئی بھوک اور انسانی استحصال۔ یہ کیا ہے سوال؟ ڈرامہ انارکلی کے اسلوب کے حوالے سے ناقدین کا خیال ہے کہ امتیاز علی تاج نے مکالمہ نگاری میں ایک خاص فنی حربہ استعمال کیا ہے۔ درج ذیل پیراگراف پڑھ کر مقالے کہ یہ کس کردار کی نفسیاتی عکاسی کرتا ہے؟ میں جلال الدین محمد اکبر ہوں، بالکل یہاں صحیح جواب دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اردو ڈرامے کے آغاز کے حوالے سے اندر سبھا امانت لکھنؤ کی، اس سوال کا بھی جواب صحیح دے رہا ہے اوپیرا۔ اندر سبھا ڈرامے کی قدیم قسم تر رکھا جا سکتا ہے، یہاں اگر ہوتا نا رکھا گیا ہے تو یہ چاروں آپشن غلط ہو جاتا ہے، رکھا جا سکتا ہے اس لیے یہ صحیح ہو رہا ہے اوپیرا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ بہت سارے ناقدوں نے اسے اوپیرا مانا ہے اور بہت سارے ناقدوں نے اسے اوپیرا نہیں مانا ہے۔ اوپیرا کا مطلب ہوتا ہے وہ ڈرامے جس میں گانوں کی تعداد ہو، ٹھیک ہے، موسیقی مطلب جس میں سانگس ہو، گانے ہوں، تو اس میں ہے اندر سبھا میں، لیکن بہت سارے لوگوں نے ناقدین نے اس کو اوپیرا مانا ہے، بہت سارے لوگوں نے نہیں مانا ہے، لیکن یہاں سوال کا ہے جا سکتا ہے، قریب تر رکھا جا سکتا ہے میں بھی، ٹھیک ہے، اس لیے یہ سوال کا آپشن
सवाल के हिसाब से ऑप्शन सही है। उर्दू ड्रामे की इर्तिका में पारसी थिएटर ने अहम किरदार अदा किया। इस दौर के ड्रामों की सबसे नुमायाँ फ़नी खुसूसियत क्या है? सही जवाब दे रहा है ये भी सवाल सही जवाब दे रहा है। ये इकबाल के खुतबात का मजमुआ है। हरगोपाल तिफ्ता के खतूत उम किस लक़ब से पुकारता था गालिब? इस सवाल का भी जवाब सही दे रहा है मिर्ज़ा तुफ्ता और बरखुरदार। ये जवाब सही है। आमतौर पर एक अच्छे ख़त की सबसे बड़ी खूबी सादगी और सच्चाई। सही है। गालिब के खतूत का वह कौन सा मजमू इसके वफ़ात के बाद शाये हुआ? महज चंद दिन पहले शाये हुआ। चंद दिन करके यहाँ ये है, चंद माह होना चाहिए, लेकिन फिर भी सवाल सही है। ये सवाल इसका जवाब होगा औदे हिंदी और उर्दू मुअल्ला दे रहा है, जो गलत है। इसको चैलेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको आप हवाले के तौर पे लगाइएगा। सवाल नंबर कितना है ये? 64। तो इसको आप लगाइएगा। किताब का नाम है औदे हिंदी अज़ मिर्ज़ा गालिब मुरत्तब है डॉक्टर सैयद मोहम्मद हसनैन। पेज नंबर है कितना? 4। खुतूत नवीसी के उसूल के मुताबिक मकतूब इलई से क्या मुराद है? सही जवाब है वह शख्स जिसे ख़त लिखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक अच्छे और मेयारी मज़मून की फ़नी तारीफ़ में किस खुसूसियत को सबसे मुक़द्दम रखा जाता है? तसलसल और रब्त बाहमी। सही जवाब दे रहा है सर सैयद अहमद ख़ान के मज़ामीन की सबसे नुमायाँ खुसूसियात। सही जवाब दे रहा है मकसदियत और मुद्दा निगारी। सर सैयद के मजमून उम्मीद की खुशी। इसका भी जवाब सही दे रहा है दुख और मुसीबत में तशकीन का ज़रिया। मजमून गुजरा हुआ ज़माना में सर सैयद एक बूढ़े शख्स के ज़रिए सबक देने की कोशिश किया है। बिल्कुल सही जवाब दे रहा है इसका। उर्दू मजमून निगारी के इर्तिका में सर सैयद के जरीदे तहज़ीबुल अखलाक का क्या किरदार रहा है? इसका जवाब सही दे रहा है जदीद मजमून निगारी को रिवाज दिया और उसलूब को मुतय्यन किया। इंसाइया के फ़नी तारीफ़ के मुताबिक इस सिनफ़ अदब की नुमायाँ खुसूसियात जाती मुशाहिदात और शगुफ्ता बयानी। बिल्कुल सही जवाब दे रहा है। उसके बाद है फितरत बुखारी इंसाइया में कौन सा किरदार है जो फितरत को सुबह बेदार करने का ज़िम्मा लेता है? बिल्कुल सही जवाब दे रहा है लाला जी। रशीद अहमद की इंसाइया पासबान इन्होंने आम जानवर नफसियाती जानवर कौन सा है? कुत्ता। सही जवाब दे रहा है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी याद से बेखैरिया में कांजी हाउस। बहुत सारा इसको कॉफ़ी हाउस पढ़ रहा है, लेकिन वो कांजी हाउस ही है। कानी हाउस लिखा हुआ है, कानी। इसका भी जवाब सही दे रहा है। मुस्तफ़ा हुसैन का इंसाइया मिर्ज़ा गालिब के प्रेस कॉन्फ्रेंस में तंज का बनाया है, तो जदीद अदबी गिरोहबंदी का। सही जवाब है। फ़नी एतबार से इंसाइया इंकिशाफ़ ज़ात से क्या मुराद ली जाती है? सही जवाब दे रहा है मुसन्निफ़ अपनी शख्सियत और अफ़ाद तबा को तहरीर में झलकाना। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का वह कौन सा सिन्फ़ है जो याद से बखैरिया में जा बजा और उर्दू मज़ाह की नई बुलंदी अता करता है? तहरीफ और पैरोडी। सही है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के उसलूब का वह कौन सी सिन्फ़ है जो याद से बेखैरिया में जा बजा? रिपीटेड क्वेश्चन है। सही जवाब है तहरीफ और पैरोडी। फितरत बुखारी से मजाक खुली में किस नफ्सियाती कैफियत को मज़ाक का रंग दिया गया है?
بالکل صحیح دیا، ارادے اور عمل کے درمیان تضاد، دہلی اور آگرہ کے حالات، یہ کویشچن بھی آپ چیلنج کیجیے گا۔ سوال واضح نہیں ہے، سوال واضح نہیں ہے۔ حال ہی نے یادگار غالب میں غالب کی شخصیت کو واضح کرنے کے لیے ان کے کس صفت کو سب سے زیادہ ذکر کیا ہے؟ ظرافت اور خوش مزاجی، صحیح ہے۔ پھر جو شخص ایک دفعہ ملتا ہے اسے باغ ہو جاتے ہیں، یہ بھی غالب کا ہے نا، یادگار غالب سے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی جواب صحیح دے رہا ہے، غالب کی انسان دوستی اور وسیع اخلاق تھے۔ حال ہی کی سوانح نگاری کی وہ کون سی خوبی نظر آتی ہے اور اسے محض تعریف و توصیف سے بچاتی ہے؟ جواب دے رہا ہے مبالغہ رائی، جو غلط ہے۔ صحیح جواب ہوگا اعتدال اور حقیقت نگاری، یہ صحیح ہے۔ اس کا ریفرنس ہم بھیج دیں گے، ابھی ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، ملا نہیں ہے۔ فنی اعتبار سے فرحت اللہ بیگ نے اپنی تحریر کرتے نظیر میں شخصیت کے پہلو کو نبھایا جو رعایت لفظیاتی کا فن ہے، یہ صحیح جواب دے رہا ہے استاد کی کمزوریوں کا احترام اور پردے میں چھپا کر لکھا ہے۔ خاکے میں جاتی مرزا فرد جب ڈپٹی نکال دیتے ہیں تو اس واقعے کو نظیر میں کس کو جہت دیا جا رہا ہے؟ صحیح جواب ہے علمی جلال اور اصول پسندی کی انتہا۔ اسلوب کی نزدیک کس چیز کی علامت ہے مولوی صاحب؟ یہ بھی صحیح جواب دے رہا ہے نذیر احمد کی وسعت علمی اور بے ساختگی۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نذیر احمد کے حلیے نصیحت سے برخاست کے بیان کس تکنیک کا ہے؟ یہ ہوگا صحیح جواب مرقع نگاری، جو صحیح دے رہا ہے۔ سوانح میں بنیادی فرق کیا ہے؟ یہ صحیح جواب ہے۔ مولانا ابوالکلام مشہور خود نویس سوانح عمری تذکرہ، صحیح ہے۔ مولانا آزاد نے تحریک آزادی میں مسلمانوں کی سیاسی بنیاد بیداری پیدا کرنے کے لیے کون سا مشہور اخبار نکالا؟ ٹھیک جواب دے رہا ہے الہلال۔ غبار خاطر کی تحریروں کا مجموعہ ہے، قلعہ احمد نگر میں لکھے گئے، صحیح ہے۔ مولانا حالی کی تفسیر قرآن، یہ صحیح ہے، سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ مولانا حالی نے اپنے رسالہ جاگیس میں غیر معمولی جہاں ثبوت دیا، کیا لکھ رہا ہے؟ مولانا آزاد نے بچپن میں کس نام سے ایک رسالہ جاری کیا تھا؟ بچپن میں، تو اس کا صحیح جواب مان رہا ہے نیرنگ خیال، جبکہ یہ ہوگا نیرنگ عالم، نیرنگ عالم، ٹھیک ہے، یا مس ٹائپنگ کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، اور یہ انہوں نے 12 یا 14 سال کی عمر میں نکالا تھا، تو اس کا جواب مانا ہے نیرنگ عالم خیال، تو ٹھیک ہی ہے۔ غبار خاطر کے خطوط میں مولانا آزاد نے اپنی کس جاتی، یہ صحیح ہے، چائے نوشی اور پرندوں کا مشاہدہ۔ کیا ہے مولانا آزاد کی نگارش؟ اس سوال کا جواب صحیح دے رہا ہے خطیبانہ اسلوب۔ میں جلدی سوال اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے ڈیوٹی جانا ہے اور ٹائم نکل رہا ہے۔ مولانا آزاد کی انگریزی تصنیف انڈیا ونز فریڈم، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا لکھ رہا ہے؟ اردو ترجمہ کس نے کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا، صحیح جواب ہے رئیس احمد جعفری۔ مولانا آزاد وحدت دین اور شریعت کے درمیان کیا فرق دیا ہے؟ یہ جواب صحیح دے رہا ہے دین کی اصل مگر طریقے کے لحاظ سے بدلتے رہے۔ غبار خاطر کے 24 خط موسیقی کے بارے میں کیا اظہار خیال کیا؟ جمالیاتی ذوق اور روح کی تشکین، صحیح ہے یہ۔ شعر کے دونوں مصرع کے ہم قافیہ ہوتے ہیں مگر ہر شعر کا قافیہ بدل جاتا ہے، یہ کون سے صنف میں ہے؟ یہ سوال پوچھنا چاہیے، جبکہ یہ چاروں آپشن غلط ہے، یہ مثنوی میں ہوتا ہے۔ یہ کس میں ہوتا ہے؟ مثنوی میں۔ اس کو بھی آپ چیلنج کیجئے گا، ہے نا، اس کو آپ چیلنج کیجئے گا اور دے دیجئے گا اس کا حوالہ کے لیے۔ کتاب کا نام ہے مثنوی کا فن، مثنوی کا فن کتاب کا نام، اور بہار کی معروف مثنویاں،
اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر احمد حسن دانش اور پیج ہے 11۔ میر حسن کی مصنوعی شرح میں ان کے ہیرو کون جو پریوں کے ہاتھوں اغوا ہوتا ہے؟ یہاں دے رہا ہے تاج ملک۔ اس کو بھی آپ چیلنج کر سکتے ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا شہزادہ بے نظیر۔ ٹھیک ہے، اس کو کیسے کیجیے گا چیلنج؟ کون سی کتاب کا حوالے دیجیے گا؟ کتاب کا نام ہے سحر البیان، بیان ایک تنقیدی مطالعہ، مصنف ہے عبادت بریلوی۔ اس کے بعد اس پیج نمبر لکھا ہوا ہے، اس کا میں نے PDF بھیج دیا ہے، اس میں دیکھ لیجیے گا پیج نمبر۔ مصنوعی کے اجزائی ترکیب میں سراپا سے کیا مراد ہے؟ اس کا ہے یہ کردار کے حسن اور جسمانی خد و خال کی تفصیل۔ یہ غلط جواب دے رہا ہے، اس کو بھی آپ چیلنج کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ دیجیے گا، کتاب کا نام ہے اردو کی ادبی اصناف NCERT سے یہ کتاب پبلش ہوئی ہے، NCERT سے یہ کتاب پبلش ہوئی ہے، صفحہ نمبر 16، یعنی NCERT کی کتاب ہے یہ۔ سحر البیان کے اس شعر میں گل رانا کی ترتیب سے کیا مراد ہے؟ کھلا ہوا ہے گل جو یادگار دو رنگا پھول، صحیح جواب دے رہا ہے۔ گلزار نسیم مجھ سے گلزار ارم سے کیا مراد ہے؟ یہ جواب دے رہا ہے ایک عام سی گھاس، بالکل غلط ہے۔ صحیح جواب ہوگا سداد کی بنائی ہوئی مصنوعی جنت۔ اس کو آپ دیجیے گا، کتاب کا نام ہے کتاب کا کیا نام ہے؟ مثنوی گلزار نسیم، از پنڈت دیا شنکر نسیم۔ اس کے ٹھیک ہے، یہ پیج نمبر ہے اس کا 137۔ آگے ہے اردو مثنوی کی ارتقاء میں بس یار 5 منٹ میں نکلتے ہیں بس۔ اردو مثنوی کی ارتقاء میں دکن کی کیا اہمیت حاصل ہے؟ اس میں دکن کی کیا اہمیت کیا لکھ رہا ہے اس کا؟ وہاں یہ جواب جو دے رہا ہے وہاں مذہبی مثنویہ لکھی گئی، جو غلط ہے۔ صرف وہاں مذہبی نہیں ہے بلکہ مذہبی بھی ہے، رزمیہ بھی ہے، بزمیہ بھی ہے، سارا کچھ ہے وہاں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا اردو مثنوی کی باقاعدہ آغاز وہیں ہوا۔ اس کو بھی آپ چیلنج کر سکتے ہیں۔ کتنا نمبر کوشچن ہے؟ 104۔ اس کو آپ حوالہ دیجیے گا، کون سی کتاب کا نام ہے؟ دکنی مثنویہ۔ کتاب کا نام ہے دکنی مثنویوں کا انتخاب۔ مصنف ہے ڈاکٹر اشرف رفیع۔ اب پیج نمبر ہے اس کا کتنا ہے؟ پیج نمبر دیکھ لیجئے گا، ہم نے PDF بھیجا ہے۔ فنی اعتبار سے خاتمہ مصنوعی کا حصہ جو اس کا بھی جواب صحیح دے رہا ہے۔
پھر میت کو بھی بیان کرنا ہے، یہ بھی صحیح ہے، جلدی جلدی کرتے ہیں۔ مرثیہ کی ذائع ترکیبی وضع، اس کا جواب دے رہا ہے چہرہ، بلکہ اس کا جواب ہوگا سراپا۔ کیا ہے؟ نہیں صحیح جواب دے رہا ہے اس کا، سوری، چہرہ صحیح ہے۔ چہرہ جو ہے نا مرثیہ کا تسبیب کو کہا جاتا ہے، اور جس میں شاعر آزاد ہوتا ہے کہ کچھ بھی بیان کر سکتا ہے۔ میرے نیز مرثیت نوا خان فصاحت میری سے کیا مراد ہے، یہ صحیح جواب دے رہا ہے۔ اب یہ ریپیٹ ہوگا ہے نا، اس کو چیلنج کیجیے گا۔ چاروں آپشن غلط ہے، چاروں آپشن غلط ہے، ٹھیک ہے۔ دکن مرثیہ لکھنؤ سے مرثیہ بنیادی فرق، یہ صحیح جواب ہوگا۔ دکن نہیں، دکن میں مرثیہ مختصر اور بین تک محدود تھا، صحیح جواب یہ ہوگا۔ میر انیس کے اس مرثیے میں رنگ بیان کے فن میں رنگ بیان و تصویر کھینچی جائے، اس کا صحیح جواب مورقہ نگاری یا محاکات، صحیح ہے۔ انیس کے مرزا دبیر کے درمیان اصول و فرق کیا مانا جاتا ہے، یہ صحیح جواب ہے۔ انیس کی سادگی اور سلاست میں، یہ صحیح جواب ہے۔ آیوگ صحیح دے رہا ہے۔ مرثیہ کے اعزاء میں رزز کے بعد جنگ آتی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ دشمن کو مقابلے کے لیے للکارنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو ہے نا انیس کا مرثیہ سے جو شعر لیا ہے، تیغیں چمک رہی ہے، یہ سوال کا جواب انہوں نے تلمیح دے رہا ہے جو غلط ہے۔ اس کا جواب ہے تشبیہ اور مرات نظیر، اس کا حوالہ ہم بھیج دیں گے۔ قصیدے کے اعزائے ترکیبی تسبیب سے کیا مراد ہے؟ بالکل صحیح جواب دے رہا ہے۔ اس کو محبت پیار بہار کا جملہ رفیع، اس کا بھی جواب غلط دے رہا ہے، مدیحہ قصیدہ، جبکہ اس کا جواب ہوگا بہاریہ قصیدہ لکھ رہا ہے، بلکہ اس کا جواب ہوگا، اس کا جواب کیا ہوگا؟ مدیحہ، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی حوالہ بھیج دیں گے، یا تو ڈھونڈ لیجیے ہجویہ، اس کا جواب ہوگا ہجویہ، ٹھیک ہے، ڈھونڈ لیجیے گا یا آسانی سے مل جائے گا۔ یہ شیخ ابراہیم جوگ کے قصیدے کا مطلع ہے، دیکھیے کیا لکھا ہے اس میں، زہ کے کیا معنی ہیں؟ آفرین، واہ واہ، خوش نصیبی، صحیح جواب دے رہا ہے۔ قصیدے میں گریز کا فنی مقصد کیا ہے؟ بالکل صحیح جواب دے رہا ہے، تسبیب سے مدح کی طرف نہایت صفائی سے مڑنا۔ سودا کے قصیدہ تھا، ذکر و کی کمزوری کی علامت ہے، مغلیہ عہد کا زوال، صحیح جواب دے رہا ہے۔ اردو قصیدے کے آغاز اور ارتقاء میں دکن کا کیا کردار ہے؟ یہ جواب صحیح ہے۔ اردو قصیدے کے پہلے نقوش قطب شاہی دور کے دکن میں ملتے ہیں، یہ اس لیے صحیح ہے، جبکہ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ابتدائی نقوش قطب شاہی دور میں نہیں ملتے، بلکہ بہمنی دور میں ہی مل جاتے ہیں، لیکن جو 3 آپشن ہیں اس لحاظ سے اگر دیکھیے گا تو یہ آپشن صحیح ہے۔ دکن نے قصیدے کو مسدس کی حیثیت دی، یہ نہیں ہے۔ دکن میں قصیدے کبھی نہیں لکھا گیا، یہ بھی غلط ہے، وہاں صرف مذہبی مثنوی لکھے گئے، یہ بھی غلط ہے۔ تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ آپشن صحیح ہے، اور آیوگ یہ اسی کو مان رہا ہے، تو یہ ٹھیک ہے۔ قصیدے کا وہ حصہ دعا جس میں ممدوح کے لیے دراز عمر کی دعا کی جاتی ہے، عموماً یہ بھی صحیح ہے۔ شاعر اپنے صلے کی امید ظاہر کرتا ہے، دعا کرتے ہوئے لاسٹ میں پھر اپنے صلے کی ظاہر کرتا ہے شاعر، تو یہ ٹھیک ہے۔ خدا کی تعریف نہیں ہوگا، بہت سارے لوگوں نے بول رہا ہے کہ خدا کی تعریف، یہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ صحیح ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ہاں، یہ جو ہے نا آزاد نظم ہوگا۔ سوال کو آپ بڑھیا سے پڑھیے، کیا کہہ رہا ہے؟ قافیہ اور ردیف کی پابندی ہے، تو اگر قافیہ اور ردیف کی پابندی اگر آ گیا، ٹھیک ہے، تو سمجھو قافیہ ردیف کی پابندی، تو کل ملا کے پابند نظم ختم۔ پابند نظم میں قافیہ ردیف ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر بحر کے ارکان کی تعداد ہر مصرعے میں برابر ہو، اور بحر کے ارکان کا ہونا لازمی ہے، کس میں؟ ماررہ میں، ہے نا۔ قافیہ ردیف نہیں ہے چلے گا، لیکن بحر کے اوزان برابر
ہونا لازمی ہے، کس میں؟ ماررہ میں، اور قافیہ ردیف کا ہونا لازمی ہے پابند میں۔ تو اس طریقے سے یہ دونوں کٹ رہا ہے، اور نثری نظم میں جو ہے قافیہ ردیف یہ سب کچھ بھی نہیں رہتا ہے۔ تو یہ آزاد نظم جو مان رہا ہے وہ صحیح ہے۔ آزاد نظم میں بہر ہوتی ہے لیکن چھوٹا بڑا ہوتا ہے، اس کی پابندی نہیں ہوتی ہے، اور نثری نظم میں بہر کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اور آزاد نظم میں کہیں نہ کہیں بہر ہوتی ہے، اس لیے آزاد نظم ہے۔ صدیق مجیبی کے اس مشہور شعری مجموعہ، یہ چاروں آپشن غلط ہے، لیکن یہ تینوں دیکھ رہے ہیں، برگنے، یہ ہے ناصر کاظمی، خواب کا دربند ہے، یہ ہے شہریار، دست صبا یہ ہے آپ کا فیض کا، اور ساخ بریدہ یہ ایک الگ ہے اور پتہ نہیں کس کا ہے، یہ بھی آپشن غلط ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، چاروں آپشن غلط ہے، یہ سب کو ملے گا نمبر اگر کوئی چیلنج کرے گا تو، یا نمبر کٹے گا۔ نذیر اکبر کلجوگ اس میں مخصوص شعری صنف کی نمائندگی کرتا ہے، زندگی صحیح جواب دے رہا ہے اس کا۔ علامہ خدا کے حضور بنیادی مرکزی خیال کیا ہے؟ یہ صحیح جواب دے رہا ہے، جبر مسلسل کے خلاف آواز احتجاج۔ برق کلیسا یہ صحیح جواب دے رہا ہے، چمک دمک اور مسرور کی مرغوبیت۔ سماجی کے بجائے سماجی تبدیلی کے ذریعہ قرار دیا ہے، یہ سوال بھی اس کا بھی جواب غلط دے رہا ہے، کیونکہ سماج کا آئینہ، ادب کو سماج کا آئینہ یہ ترقی پسند میں کہا جاتا تھا، ہے نا، اور یہ سید احتسام دے رہا ہے، تو اسی لیے یہ غلط ہے۔ اس کا نظریہ ہی یہی ہے احتسام کا، اور یہاں کا ہے بجائے، یعنی اس کے نہ کہنا، یعنی ادب سماج کا آئینہ کہنے کے بجائے سماجی تبدیلی کا ذریعہ قرار دیا ہے، تو یہ آنسر ہوگا شمس الرحمن فاروقی، اس کا حوالہ ہم بھیج دیں گے۔ احتسام حسین جنہوں نے لگایا اس کا غلط ہے۔ فیض کی صبح آزادی مجموعہ قلم پہلی، دست صبا صحیح جواب دے رہا ہے۔ اردو میں عملی تنقید کے پہلے نقوص صنف تذکرہ نگاری صحیح دے رہا ہے۔ جسم کسان کا اختتام صحیح دے، سرمایہ داری نظام کے خاتمے کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کے، بس تم تب تک گاڑی ہی کرو نا، سیدھا کرو۔ جدید غزل 19ویں صدی کو آخر میں کس رجحان سے نکال کر دوبارہ وقار ادا کیا؟ صحیح دے رہا ہے، رعایت لفظی اور سطحی معاملہ بندی۔ ولی دکنی یہ صحیح ہے، اردو غزل گوئی کا باقاعدہ آغاز۔ ہاں، پیا باز پیالہ پیا جائے نا، اس میں جو دیا ہوا ہے نا پیا پیا، یہ آیوگ اس کو کیا مان رہا ہے؟ ردیف کی تکرار کیا مان رہا ہے آیوگ؟ تجنیس تام، جو صحیح ہے، یہ چیلنج نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ بول رہا ہے کہ یہ بس نکلیں گے اب، یہ سوال صحیح ہے، تجنیس تام ہی ہے اس میں، ٹھیک ہے، جواب صحیح ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہاں کیا ہے؟ صبوری، صبر، ٹھیک ہے، یہ صحیح دے رہا ہے۔ ولی باوا کا کس نے کرا؟ مولانا آزاد، صحیح، محمد حسین آزاد صحیح دے رہا ہے۔ مرد اعتبار کھوتی ہے، اس اعتبار سے کیا مراد؟ عزت اور بھروسہ، صحیح ہے۔ میر کی مشہور غزل کی اس میں ہستی اپنی حباب کی سی ہے، حباب سے کیا مراد ہے؟ تو یہ پانی کا بلبلہ، صحیح ہے۔ کیا رہے؟ میر کی سارناز میں اس کا لقب خدائے سخن، یہ بھی صحیح ہے۔ غالب حوانی کس نے؟ مولانا حالی، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے وگرنہ غزل کے مطلع، یہ کیا ہے؟ کیا دے رہا ہے؟ انکساری اور آمیز طنز، صحیح ہے۔ دیگر کو جہاں گردش، اس کا بھی صحیح دے رہا ہے آنسر۔ گلوں میں رنگ بھرے باد نوبہار چلے بھی آؤ، یہ بھی صحیح دے رہا ہے فیض کا اس شعر کا۔ فراق گورکھپوری سے ہندوستان پر نام گل نغمہ، ٹھیک ہے، اسی پہ ادبی گیان پیٹھ ملا تھا اس کو۔ یہ چاروں آپشن غلط ہے اور سوال ہی واضح نہیں ہے، سوال واضح نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے یہ صحیح ہے،
یہ بھی صحیح ہے، تخیل کی کار فرمائی، یہ بھی صحیح ہے، نیاز فتح پوری، یہ بھی صحیح ہے، خالق کی صفات۔ اس کے بعد ہے نفسیاتی تنقید کے حوالے سے اردو نقاد، یہ بھی صحیح ہے، محمد حسن عسکری، مطلع کی صنف سگن کا جز ہے، یہ ہے غزل، ٹھیک ہے، جبکہ جواب دے رہا ہے قطع۔ اس کو آپ کہاں ہے مطلع کس سے آپ حوالہ دیجئے گا، کہاں ہے بھائی، سوال نمبر کتنا ہے یہ، سوال نمبر 150، اس کو آپ دیجئے گا، کتاب کا نام ہے اردو کی ادبی اصناف، اردو کی ادبی اصناف، یہ NCERT کی کتاب ہے، NCERT کی کتاب ہے، اور صفحہ نمبر ہے، پیج نمبر ہے 6، ٹھیک ہے۔ تو چلیے ایک بار آپ بڑھیا سے اپنے کوشچن جو آپ نے ٹک کیا ہے وہ ملا لیجئے گا، اور حوالہ میں نے لگ بھگ کا گروپ میں ڈال دیا ہے، آپ وہاں سے اس کو جب چیلنج کیجئے گا تو وہاں سے آپ اسے ریفرنس کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔